آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کی ہیئرنگ تھی، سماعت تھی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنی بحث جاری رکھی، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے آج یہ کہا کہ انہوں نے جو قانونی نکات ہیں اس پہ اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور کل سے پاکستان تحریک انصاف کے جو فائنانس کے مینیجرز ہیں یا ان کے اکاؤنٹنٹس ہیں وہ ان تفصیلات پہ اپنا جواب دیں گے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر ملکی کمپنیاں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو خیر سے ہم اس سٹیج پہ اب پہنچے ہیں کہ کل سے ان کے اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ تفصیلی اپنا جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک دن میں اپنے جواب مکمل کر کے اس کیس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اب میں آپ کو آج کی جو داستان ہے وہ یہ سناتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے جو پی ٹی آئی کے وکیل نے گزارشات پیش کی امریکی کمپنی کے حوالے سے، تو انہوں نے اشارتاً یہ تسلیم کیا کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی بھی ہے، اگر کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی بھی ہے، اگر کوئی فارن فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو اس کے ذمہ دار ان کمپنی کے ٹریجرر ہیں، اور انہوں نے ان دو کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ڈاکٹر نصر اللہ کا نام بھی لیا کہ اگر کوئی ایسی بے قاعدگی ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار نہیں ہے۔ آج ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی کہ آج انہوں نے تمام غیر ملکی کمپنیوں سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے یہ دلیل پیش کی کہ غیر ملکی کمپنی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتی ہے۔ تو آج یہ ایک اور میرے نزدیک اقبالی بیان ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے بڑے واضح انداز میں کہ ڈونیشنز کین اونلی بی ریسیوڈ فرام انڈیویجولز، یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، یعنی قانون یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ڈونیشنز کسی بھی سیاسی جماعت کی وہ ایک انڈیویجول کے ذریعے لی جا سکتی ہے، اور اس کا پاکستانی ہونا لازم ہے۔ تو آج انہوں نے تسلیم کیا کہ غیر ملکی کمپنیوں سے ان کی فنڈنگ ہوئی ہے، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عارف نقوی جو کہ ابراج گروپ کے سربراہ تھے، جن پہ $1 ارب کے غبن کا الزام ہے، جن پہ نیو یارک میں ایک کیس رجسٹرڈ ہے، جن پہ ان کے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں دو وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، جو کہ عمران خان کے اکنامک ایڈوائزر بھی تھے، جو کہ پاکستان سے جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کو گرفتار کیا گیا اور ابھی بھی زیر ہاؤس اریسٹ ہیں، جنہوں نے گرفتاری کے وقت جو ٹیلی فون نمبر دیا وہ عمران خان کا تھا۔ ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ پڑھ کے سنایا جس پہ کوئی تاریخ نہیں تھی، جس پہ کوئی نوٹرائزیشن نہیں ہوئی تھی، جس میں اس کی کوئی کسی قسم کی اس کی اوتھینٹسٹی کو کسی ہر لحاظ سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اوریجنل ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جمع کرائیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی ایفیڈیوٹ ہو یا نہ ہو، اس دستاویز میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ میری کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو کہ کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے، آف شور کمپنی ہے، اس کے ذریعے $2.1 ملین پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ سے ایک ٹرسٹ ہے جو کہ ریکارڈ میں موجود ہے، اس پہ انہوں نے $1 لاکھ جو آئے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ $50,000 ایک اور دبئی بیسڈ کمپنی سے انہوں نے تسلیم کیا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ یہ تمام جو غیر قانونی فنڈنگ ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ استدعا بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے
تو الیکشن کمیشن صرف پیسے ضبط کر سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے اس سے بڑے وسیع اختیارات ہیں قانون کے تحت۔ جب عمران خان نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہے، اس میں اکاؤنٹس جو ہمارے ہیں وہ یہ ہیں، جبکہ خفیہ اکاؤنٹ سامنے آ گئے، تو یہ بڑے سنگین معاملات ہیں۔ پھر ان کا جو فائنانس بورڈ ہے جو اس غیر قانونی عمل کی سربراہی کر رہا تھا، وہ بھی قانون کے زمرے میں آئیں گے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا اقبالی بیان ہے، اس کو میں کہتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، یہ آج کی ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس سے مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حقائق سامنے آئیں گے۔ اب میں آپ کو سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس 8 سال، تقریباً 8 سال طویل کیس، ہم آج بھی فیصلے کے منتظر ہیں۔ تقریباً 180 کے قریب ہیئرنگ ہو چکی ہے، لگ بھگ 50 کے قریب ایڈجرنمنٹ موشنز ہو چکی ہیں، 9 وکیل بدلے گئے ہیں، 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے۔ ہمارے منصفوں نے اس کیس کو جب جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریکارڈ آ گیا، اور یہ جو رپورٹ ہے اسکروٹنی کمیٹی کی، یہ محض اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ منحصر ہے۔ آج ان کے وکیل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کا جمع شدہ تمام ریکارڈ مسترد کیا، کیونکہ غیر تصدیق شدہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی مسترد کیا گیا، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہم تمام جو رپورٹ پیش کریں یہ اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے ڈاکیومنٹس کے مطابق ہے، اور اس پہ ساری بحث ہو رہی ہے، تو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کیس جو الیکشن کمیشن میں ہے، جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو مکمل اختیار ہے، اس پہ 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی۔ تازہ ترین ریٹ پٹیشن یہ ہے کہ 15 مارچ کو جو انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائی اکبر بابر سے خفیہ رکھے جائیں، جس کے لیے ابھی ہم دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے جہاں پہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو انتشار کی سیاست ہے، جب عمران خان مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، جب وہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہاں مظاہرہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن کمیشن منظور نہیں ہے، جب وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں فیشزم کی۔ یہ فیشسٹ جو ہوتے ہیں، یہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عدالت میں وہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں، اس عدالت کے منصف کو کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں۔ یہ فیشزم ہے، اور آپ فیشزم کی مثالیں لے لیں دنیا میں، وہ بھی یوتھ کو بڑا موبلائز کرتے تھے، قوم پرستی کے نعرے لگاتے تھے، چاہے ہٹلر ہو، چاہے مسولینی ہو، چاہے فرانسسکو فرینکو ہو۔ عمران خان جو ہے اس وقت ہمارے آئینی اداروں پہ حملہ آور ہے۔ آئینی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ اس فیشزم کو روکیں۔ جب تک یہ انتشار کی سیاست کو قانون کے ذریعے مکمل طور پہ کرش نہیں کریں گے تو پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ کسی ملک کی معیشت ایسے حالات میں جہاں انتشار کی سیاست ہو، کسی صورت میں وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو سیاسی ڈائلیما ہے، جو لیڈنگ اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چند مہینوں میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو آپ نوٹ کیجئے کہ سری لنکا میں کیا ہوا۔ سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا، حکومت گری، بلوے ہوئے، ابھی تک جاری ہے، وزیر اعظم کے گھر کو جلایا گیا، اور وہاں پہ انارکی اور کیوس ہے۔ لیکن ہم سری لنکا نہیں ہیں، ہم ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ اگلے چند مہینوں میں ہم نے اپنی معیشت کو نہیں سنبھالا دیا، لیکن اس سنبھالا دینے کے لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم یہ انتشار کی سیاست کو کرش کریں ود دا فل فورس آف لا، کیونکہ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھے گی اور یہ مطالبہ کرے گی کہ ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ جو ہے اس میں انتشار ہے، کہیں ان کے نیوکلیر اثاثے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر چائنا نے ویٹو نہیں کیا تو ہمارے نیوکلیر اثاثے بھی گئے، پھر ہم سے بھوٹان سے زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اصلی سازش جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 8 سال کی تاخیر کیوں ہوئی۔ اگر ایک سیاسی جماعت
کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے، غیر ملکی کرتے ہیں، بھارتی کرتے ہیں، غیر قانونی فنڈنگ اور اس کو لا کے اقتدار پہ بٹھایا جاتا ہے، اور اقتدار پہ بٹھانے کے بعد وہ پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ پہ جاتا ہے۔ یہ وہ سازش جس نے پاکستان کو برباد کیا۔ اب ہمیں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے، کیونکہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں آؤں گا، اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گا، وہ اس کے 2-3 مطالبات ہوں گے۔ ایک وہ کہے گا کہ وہ سپریم کورٹ سے اپنے مرضی اس کے پہ دباؤ ڈالے گا، دوسرا وہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالے گا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے، تیسرا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالے گا کہ اپنی مرضی سے ان کو کنٹرول کرے۔ اگر آج عمران خان کا یہ مطالبہ کہ یہ الیکشن فوراً کرائے جائیں، اگر یہ تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا چاہیے، پھر وہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے الیکشن میں نتائج اپنی مرضی کے چاہیے، اور اگر الیکشن میں اس کے نتائج مرضی کے نہ ہوئے تو پھر وہ سڑکوں پہ نکلے گا۔ یہ انتشار کی سیاست پاکستان کو ڈبو دے گی، یہ پاکستان کی معیشت کو ڈبو چکی ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت اور جو بھی حکمران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے لیں۔ الیکشن اگر پاکستان میں فوراً کرائے گئے تو پاکستان، میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایدن کہہ رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ کر لے کہ 1970 کے الیکشن سے زیادہ تباہ کن ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ امریکہ میں جب AIG کمپنی ان کی جب وہ بیٹھنے لگی، پوری معیشت ان کی ہل گئی تھی، یہ 8-10-12 سال پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اپوزیشن اور اقتدار میں وائٹ ہاؤس میں ساری رات بیٹھے، رات در رات بیٹھے، انہوں نے قانون سازی کی، اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو اسٹیٹ کمپنیاں بنائیں، اس پہ اپنے نمائندے لگائے، ان کو پیسہ دیا، بیل آؤٹ کیا۔ یہ ذمہ دار سیاست ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ذمہ دار سیاست یہ نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ آپ الیکشن کرائیں ایسے وقت میں کہ اگر آپ الیکشن میں گئے، ابھی کانسٹیچوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی، ابھی سینسس نہیں ہوا، آپ انتشار مانگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اگر فوراً الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لینا، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، ہمیں اس وقت ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، ایسی مضبوط قیادت جو سب سے پہلے انتشار کی سیاست کے خلاف جنگ کرے، جو فیشزم کے خلاف جنگ کرے، جو ان کو ختم کر دے قانونی طریقے سے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ الیکشن بھی کرائیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے، ہمارا قانون موجود ہے۔ میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، یہ انصاف لاگو کریں۔ فیشزم وہ بیماری ہے، وہ مانسٹر ہے، وہ اژدہا ہے۔ آپ جتنا اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا بڑا ہوگا، اور جو خوش کرنے والا ہے اس کو بھی کھائے گا۔ یہ میں اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 1938-39 میں برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا، چیمبرلن، اس نے اپیزمنٹ پالیسی اختیار کی ہٹلر کے خلاف۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ہٹلر میں اتنی ہمت آئی کہ اس نے یورپ پہ حملہ کیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون لاگو کریں، فیصلے دیں، بلا خوف و خطر دیں۔ کہتے تو ہیں، لیکن اگر میں 8,000 10,000 کا موب لاتا ہوں اور دباؤ میں لاتا ہوں تو یہ موب رول ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی بھی مصلحت کے تحت پاکستان کو اس انتشار کی آگ میں ڈال دیں گے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو پھر ایک آسان راستہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم کریں، اور اس ترمیم میں لکھیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین ہے، یہ تمام پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے سوائے عمران خان کے۔ بہت شکریہ۔